آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش یہ ہے کہ داڑھی کی مقدار کیا ہے؟ احناف کے نزدیک ایک مشت داڑھی سنت ہے یا واجب؟ اتنے لکھا اکثر علماء، اکثر نہیں کچھ علماء اکرام چھوٹی داڑھی کے قائل ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اساں کی فرمانا ہے؟ کی پدی دا شوربا کی اسی تے کی ساڈا فرمانا؟ گل تے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ۔ بھی کسے نبی دی داڑھی چھوٹی کسے نے ویکھی؟ کسے کتاب چ لکھا ہوئے کسے نبی دی داڑھی چھوٹی سی؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی داڑھی مبارک چھوٹی سی؟ صحابہ کرام وچوں کسے صحابی دی داڑھی چھوٹی ہوئی؟ تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء پہلے جتنے بھی گزرے نے اسلاف، انہاں چوں کسے دی داڑھی چھوٹی سی؟ اگر انہیں لوگاں نوں داڑھی چھوٹی رکھن دا مسئلہ یا کتری رکھن دا مسئلہ معلوم نہیں ہو سکیا، پھر اج دے جڑے 14ویں صدی دے علماء نے انہاں نوں کتھوں پتہ لگ گیا مسئلہ؟ کسے مسئلے دی شریعت یا دین دے وچ کوئی بنیاد ہوئے تو اندر تے کھڑا ہوندا ہے نا۔ جس چیز دی بنیاد ہی کوئی نہیں گی شروع تو، جس چیز دی شروع تو بنیاد ہی کوئی نہیں گی، پچھے کون دا ثبوت ہی نہیں گا، پچھے کون دا ثبوت ہی نہیں گا، تو ان دے بارے چ بحث کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل سے، جو صحابہ تابعین، تبع تابعین، انبیاء کرام تمام اور تمام صحابہ اور تمام اولیاء امت، فقہاء، محدثین جس گل تے پابند رہے نے، وہ گل صحیح ہے کہ 14ویں صدی دے مولوی صاحب نے جڑی سمجھ آئی وہ صحیح؟ بولو بھائی، کیڑی گل صحیح؟ ایک تو موٹا مسئلہ سمجھنا لائے گا جڑا میں عرض کیتا ہے، کچھ جڑے پہلے دین جنہاں تے ملیا، جنہاں تے نازل ہویا، جنہاں نے سکھایا، جنہاں نے سمجھایا، جنہاں نے بتایا، جنہاں نے عمل کر کے وکھایا، انہاں نوں زیادہ پتہ سی کہ سانوں زیادہ پتہ ہے۔ انہاں چوں کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کسی دی چھوٹی داڑھی ہوگی؟ کسی دی کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو غالباً عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے دے وچ آمدا ہے روایات وچ کہ حج واسطے جس لے تشریف لے جاندے سن تے ایک قبضہ بھر داڑھی چھڈ کے، ٹھوڈی تو تھلوں ایک قبضہ چھڈ کے تھلوں جڑی زیادہ بڑی ہوئی داڑھی ہوندی سی انہوں کٹ دیندے سن انہوں۔ اس تو یہ صحابہ کرام دے عمل تو یہ معلوم ہوتا ہے بھی کم از کم مقدار داڑھی دی جڑی ہے، کم از کم مقدار ایک مٹھے، کم از کم مقدار ایک مٹھے۔ دوسرا ہے داڑھی انسان دی مرد دی خوبصورتی ہے، مرد دی انہوں صاف ستھرا اور سونا ستھرا ہونا چاہیے۔ ایویں نہیں بھی ادھروں ودی ہوئی، ادھروں کٹی، ادھروں لٹکی ہوئی، ادھروں ادھر نو جاندی پئی، ادھروں ادھر نو جاندی پئی، اس طرح نہیں۔ داڑھی خوبصورت ہوئے، اگر کسی پاس کو وال ودے کٹے نے تو انہوں نے سیدھا ستھرا کر لے، لیکن کم از کم داڑھی سنت دے مطابق ہونی چاہیے۔ سنت دے مطابق روایات حدیث جڑا آندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اتنی داڑھی سی کہ آپ دا سینہ انہوں نے ڈکیا ہوندا سی، سینہ۔ میری داڑھی جڑی ہے نا یہ مٹھ نہیں ہے، یہ تقریباً 1 فٹ ہونی ہے، نہیں سمجھے؟ نظر آمدی پئی؟ اندے نال بھی اجے سینہ نہیں ٹکیا ہوا ہے، اندے نال بھی سینہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے وچ داڑھی رکھنی ہے، وہ جویں آپ نے رکھی سی اوویں رکھنی پے گی، جویں آپ نے رکھی سی اوویں رکھنی پے گی۔ جے اپنی مرضی دیاں وچوں گنجائشاں کرنیاں نے تو گنجائشاں دے بارے چ یہ ہے کہ داڑھی تے بہت سارے کثیر علماء دے نزدیک تے واجب ہے، کثیر علماء دے نزدیک۔ اور اس تو بعد دوسرا طبقہ جڑا انہوں سنت موقدہ کہندا ہے، دوسرا طبقہ تے جڑے کٹی ہوئی داڑھی دے قائل نے ہن اج کل دے علماء، اس زمانے دے 14ویں صدی دے علماء، 15ویں صدی دے علماء، انہاں دے نزدیک بھی داڑھی منانا حرام ہے۔ داڑھی منانا کم از کم اینی داڑھی رکھنا واجب ہے کہ دور دراز تو بندہ آمدہ سامنے جلے انہاں چہرہ نظر آنا شروع ہوئے تے داڑھی نظر اینی آوے کہ کم از کم پتہ لگے کہ بندہ داڑھی والا ہے، بندہ داڑھی والا ہے۔ ان دے وچ بھی جڑی نکیاں نکیاں داڑیاں رکھیاں ہوندیاں نے لوگاں نے، بعض مولویاں نے، بعض پیراں نے، بعض مذہبی لوگاں نے جڑیاں جوں دے برابر نے، وہ تو نظر نہیں آمدا دوروں کہ داڑھی ودی ہوئی ہے، شیپ ودی ہوئی ہے کہ بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ تو نظر نہیں آتی۔ جنہاں دے نزدیک چھوٹی داڑھی رکھنی بھی جائز ہے،
انہوں نے نزدیک بھی دور دراز جگہ تو آمدہ بندہ داڑھی والا معلوم ہوئے، شیپ ودی ہوئی نہ ہوئے، محسوس ہوتا ہوئے۔ لیکن سوچنے والی یہ گل ہے کہ داڑھی تے رکھنی ہے پیغمبر علیہ السلام دا حکم سمجھ کے۔ آپ نے حکم دیتا ہے کہ مچھاں نو کٹاؤ، پست کرو اور داڑھیاں نو وڈاؤ، تو ودی داڑھی تہاڈا کی خیال ہے جوں دے برابر ہوندی ہے؟ اگر جوں دے برابر ودی ہوئی داڑھی ہوندی تو اس امر تو، اس حکم تو صحابہ کرام بھی اخذ کر لیندے نا۔ اکثر صحابہ جڑے نے چھوٹیاں داڑیاں والے ہوندے، یا بہت سارے صحابہ ہوندے، یہ چند صحابہ کم از کم کتریاں یا چھوٹیاں داڑیاں جوں جڑیاں پوٹے پوٹے جنیاں دو پوٹے جنیاں داڑیاں والے ہوندے۔ کوئی ایک صحابی کسی نے معلوم نہیں گا، پوری تاریخ اور پورے ذخیرہ حدیث وچ کوئی ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی نہیں لب سکتا جن کی داڑھی کٹی ہوئی ہوئے یا منڈی ہوئی داڑھی ہوئے یا ایک قبضے تو کم داڑھی ہوئے، کسی دی ایسی داڑھی نہیں سی۔ تو یہ بندے نے سوچنا چاہیے نا، یہ تو جان چھڑانی تو سیدھا کام ہے، منا دو برا جان چھڑا لو۔ تو جان نہیں چھڑانی، سنت سمجھ کے رسول اللہ دا حکم سمجھ کے رکھنی ہے۔ تو جی میں رسول اللہ اور آپ دے صحاب نے باقی سارے مسئلے رسول اللہ کو لب دینے، حدیث جو لب دینے، باقی سارے مسئلے صحابہ دے عمل تو لب دینے۔ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اور مذہب بنیادی طور تے ایک ہی ہے کہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت اے او جماعت ہے جڑی سنت عمل کر دی، اے او جماعت ہے جڑی سنت عمل کر دی، نہیں سمجھے؟ یعنی کہ اس جماعت پوری دا اجماع ہے سنت دے ہوتے، اجماع ہے سنت دے ہوتے، اے اہل سنت نے، اہل سنت نے سارے دے سارے۔ تو پھر جدو داڑھی دی واری آندی ہے ادو پھر انہوں کی مسئلہ بن جاتا ہے، ادو سنت کدھر چلی جاتی؟ اس واسطے احتیاط کرنی چاہیے۔ داڑھی دا منڈانا یا کترانا یا قبضے تو کٹ رکھنا خطرے تو خالی نہیں گا، کیونکہ اسلاف، انبیاء، نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین دے طریقے دے خلاف ہے، طریقے دے جنہ لوگوں نے سانو دین دیتا ہے سارا، انہوں نے سارے دین تے اسی اعتماد کرنے پہ، سارے دین تے ایک داڑھی تے اعتماد نہیں کرتے پہ، ایک وہ کس پروں نہیں کرتے پہ؟ ساڑھے اندر خرابی ہے، ساڑھے اندر خرابی۔ اللہ تعالیٰ توڑی ہے میری خرابی۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔